جی وسیم بتائیے گا مزید کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، اس طیارے کی جو ریسکیو کے حوالے سے آپریشن ہے اس کو جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے، اور ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس آپریشن میں پاکستان کے جو آرم فورسز کے حوالے سے پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کی جانب سے بھی جو ہے وہ حصہ لیا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ کا سواب طیارہ جو کہ کولہاری سے روانہ ہو کر اس سرچ آپریشن میں حصہ لے رہا ہے، جس میں یہ وہ جہاز ہیں جس میں جدید آلات نصب ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی اس طرح کی ہنگامی صورتحال کے اندر سرچ اینڈ ریسکیو کے اندر مہارت رکھتے ہیں یہ جہاز، اور ان جہازوں کو جو ہے وہ روانہ کیا گیا ہے، جس میں پاک بحریہ کا ایک ATR طیارہ جدید سسٹم سے لیس وہ بھی جو ہے وہ متاثرہ مقام کے اوپر جو ہے وہ اس نے ریسکیو آپریشن اپنا شروع کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا ایک تجارتی جہاز ہے جس کے اندر یہ تمام جنگی جدید آلات نصب ہیں جو کہ ریسکیو میں مدد دیتے ہیں، اس جہاز کو بھی جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ اس میں حصہ لے سکے۔ سمندر میں اس لاپتہ ہونے والے طیارے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی کارگو پرواز ہے K2 بوئنگ 737 یہ طیارہ ہے جو کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہوا ہے، اور اس میں جہاز میں پائلٹ کے ساتھ بشمول 5 افراد کا جو عملہ تھا وہ بھی موجود ہے، جس کے حوالے سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک، سید وسیم بتائیے گا کیا کارگو کمپنی سے رابطہ بحال ہوا؟ انہوں نے کسی قسم کی تصدیق کی طیارے کے حوالے سے کہ آیا طیارے کو پرواز سے پہلے جو کہ ایک SOP ہوتی ہے کہ ٹیکنیکل فالٹس کو چیک کیا جاتا ہے، کیا چیک کیا گیا تھا؟ جی بالکل، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شارجہ میں جہاں پر یہ 5 دن سے جہاز کھڑا ہوا تھا، نیویگیشن کے مسئلے سے پائلٹ نے جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ آگاہ کیا تھا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام جو یقینی طور پر جب ایک کارگو طیارہ اپنی اڑان بھرتا ہے تو اس سے پہلے جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOPs ہوتی ہیں ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو ایک جہاز کو اڑان بھرنے سے پہلے اس کو تمام تکنیکی اعتبار سے اس کو چیک کیا جاتا ہے، وہ تمام چیزیں چیک کی گئی ہوں گی۔ البتہ یہ بات سامنے آئی ہے کہ شارجہ میں یہ جہاز موجود تھا گزشتہ 5 روز سے، تو اس وقت جو ہے وہ عملے نے اس کے نیویگیشن سسٹم میں کسی خرابی کے حوالے سے جو انجینئرنگ اسٹاف ہے اس کو آگاہ کیا تھا۔ جی اچھا وسیم، اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ غفلت یا لاپرواہی کا عنصر اب بھی موجود ہے، اور اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں جو ہے وہ اطلاعات موصول ہو جائیں؟ جی بالکل، اس کے حوالے سے ابھی جو جہاز کے اندر سب سے اہم چیز اس کا بلیک باکس ہوتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کر کے بھی جو ہے وہ تمام تر جو گفتگو ہے جو کہ طیارے کے اندر ہوئی ہوتی ہے وہ تمام چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ اس بات کا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ طیارہ کسی جو ہے وہ جانتے بوجھتے کسی تکنیکی خرابی کا شکار ہوا۔ البتہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ شارجہ میں جہاز موجود تھا تو اس وقت جو جہاز کا عملہ ہے اس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ اس کے نیویگیشن سسٹم میں کچھ تکنیکی سید خرابی وسیم، موجود نارملی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر نیویگیشن سسٹم میں خرابی کے بارے میں مطلع کیا جائے یا تو اس خرابی کو دور کر لیا جاتا ہے یا پھر جہاز ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے، کیا اسی جہاز میں سفر کیا گیا؟ جی سمیہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو SOPs ہوتی ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر جو ہوتے ہیں ان کو پہلے فالو کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جہاز کے اندر جو خرابیاں آنا یہ ایک معمول کی بات ہے کہ جب پرواز ایک جہاز کرتا ہے تو اس کے اندر کسی نہ کسی قسم کی خرابی بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جو نیویگیشن سسٹم اور دیگر خرابیوں کو دور کرنے کے لیے انجینئرنگ اسٹاف موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاز 5 روز سے شارجہ میں موجود تھا، اور جو ہے وہ شارجہ میں جب یہ موجود تھا تو عملے کی جانب سے نشاندہی کی گئی تھی، تاہم یہ خرابی دور کی گئی ہوگی، دور کر کے اس کو چیک کیا گیا ہوگا، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ جو SOPs ہیں ان کو فالو کر کے پھر جہاز کو اڑان بھرنے کی اجازت دی گئی ہوگی۔ جی سید وسیم، کارگو کمپنی کا کوئی موقف سامنے آ سکا اس حوالے سے کوئی؟ جی دیکھیں، ابھی جو ہے وہ کارگو کمپنی کے حوالے سے تو موقف سامنے نہیں آیا ہے، البتہ جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ پاکستان کی کارگو پرواز تھی K2 بوئنگ 737، اور یہ طیارہ جو ہے وہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہوا ہے۔ یہ جو ہے وہ اس طیارے نے اڑان بھری تھی،
تو جو اڑان بھرنے کے بعد جو ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے نیویگیشن سسٹم میں اور ریڈار کے ساتھ جو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دونوں میں بیک وقت جو ہے وہ ان کا کنیکشن منقطع ہوا، جس کی بنا پر جہاز جو ہے وہ اچانک سے تیزی سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آیا اور کراچی سے 155 ناٹیکل مائل مغرب کی جانب جو ہے وہ یہ طیارہ جو ہے وہ تیزی سے نیچے کی طرف آنے کے بعد جو ہے وہ یقینی طور پر حادثے کا شکار ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی کارگو کمپنی کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ اچھا وسیم یہ بھی بتائیے گا پی اے اے کی جانب سے جو ہے واضح طور پر اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ یہ طیارہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے جو ہے وہ اس نجی کارگو کمپنی کے طیارے کے حادثے کی تصدیق کر دی گئی ہے اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ شارجہ سے کراچی آنے والے نجی کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا۔ کارگو طیارے نے پرواز کے دوران نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی، جسے کراچی اے سی سی یعنی کہ جو کنٹرول ٹاور ہے اس نے طیارے کی فوری رہنمائی اس کو فراہم کی۔ طیارہ اچانک سے جو ہے وہ نیچے کی طرف آیا اور سمت بھی اس کی جو ہے وہ تبدیل ہوئی۔ کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں یہ طیارہ ریڈار سے غائب ہوا اور طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ جو ہے وہ بیک وقت منقطع ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ طیارہ جو ہے وہ کراچی کے قریب کسی سمندری مقام پر جو ہے وہ گر کر حادثے کا شکار ہوا ہے، جس کے بعد واقعے کے بعد ریسکیو کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر فوری طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ لاپتہ کارگو طیارے کی تلاش کے لیے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ جب اس بات کی تصدیق کی گئی ہے ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے تو یقینی طور پر جو یہ طیارہ حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ اچھا سید وسیم، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ڈان نیوز کو جوائن کیا ہے ان کی اطلاع کے لیے اور ان کی انفارمیشن کے لیے اس حادثے سے متعلق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل سمیہ، یہ ایک پاکستان کی نجی کارگو کمپنی کا طیارہ ہے، جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ طیارہ بوئنگ K2 737 طیارہ ہے جو کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہوا ہے۔ یہ طیارہ 5 روز پہلے سے شارجہ میں موجود تھا اور شارجہ سے اس نے جو ہے وہ پرواز بھری تھی یہاں پر کراچی کے لیے، تاہم اب جو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی ہے اس کی جانب سے اس طیارے کے حادثے کی تصدیق کر دی گئی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ شارجہ سے کراچی آنے والے اس نجی کارگو طیارے کا جو دوران پرواز رابطہ ہے وہ منقطع ہوا، جس کے بعد یہ طیارہ جو ہے وہ اچانک سے تیزی سے نیچے کی طرف آیا اور اس کی سم بھی تبدیل ہوئی اور کراچی سے 155 ناٹیکل میل مغرب میں اس طیارے کا ریڈار سے جو ہے وہ طیارہ ریڈار سے غائب ہو گیا کنٹرول ٹاور کے، اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ سمندر میں یعنی کہ کراچی کے قریب سمندر میں کہیں پر اس طیارے کے لیے جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے اندر پاک بحریہ، پاک فضائیہ اور پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جو ٹیمز ہیں، جس میں پاک بحریہ کا ایک ATR طیارہ ہے جبکہ پاک فضائیہ کا ایک سواب طیارہ ہے، حصہ لے رہے ہیں اور اس طیارے میں 5 افراد بشمول پائلٹ جو ہے وہ سوار تھے اور اس پائلٹ کی جو نام ہے ان کا نام جو ہے فیصل جتوئی کے نام سے جو ہے ان کی تصدیق ہوئی ہے۔ جی سید وسیم، غوطہ خور بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں؟ جی ابھی ریسکیو آپریشن کے اندر جو ہے وہ یہ آپریشن فضائی آپریشن کیا جا رہا ہے اور جدید آلات کی مدد سے جو ہے وہ تمام تر ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ اس میں غوطہ خور یقینی طور پر جب کسی بھی صورت جب وہ اس متاثرہ مقام پہ جہاز کے گرنے کی اور اس کے جو ہے وہ جو متاثرہ مقام ہے اس کی تصدیق کر دیں گے تو یقینی طور پر اس کے بعد جو ہے وہ غوطہ خور وہاں پر جو غوطہ لگا کر جہاز کو میں عملے کی اس حوالے سے جو ہے وہ تصدیق کریں گے کہ آیا عملہ جو ہے وہاں پر ابھی بھی ریسکیو کی ان کو ضرورت ہے اور ان کو نکالنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اچھا وسیم یہ بھی بتائیے گا عملے کے حوالے سے کوئی تفصیلات جو ہے وہ سامنے آئی ہیں؟ پائلٹ کے علاوہ کون کون لوگ موجود تھے اور کیا صرف جو ہے وہ میل اسٹاف موجود تھا یا پھر فیمیل بھی تھیں؟ جی دیکھیں، اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے ابھی کہ پائلٹ سمیت جو ہے وہ 4 افراد اس کارگو طیارے میں سوار تھے اور اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ طیارہ جو ہے وہ کراچی کے قریب جہاں پر سمندر میں گر کر لاپتہ ہوا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے اور تمام
جو افراد ہیں وہ میل افراد یعنی کہ مرد جو ہیں وہ اس جہاز میں موجود ہیں جن کی زندہ بچنے کے حوالے سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ وسیم آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اپنے دیکھنے والوں کو اس افسوسناک خبر سے متعلق ایک بار پھر آگاہ کر دیں کہ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق نجی کارگو طیارے سے دوران پرواز رابطہ منقطع ہوا۔ کارگو پرواز K2 بوئنگ 737 طیارہ کراچی کے قریب سمندر میں لاپتہ ہوا۔ طیارے نے نیویگیشن سسٹم میں خرابی کی اطلاع دی تھی۔ ترجمان PAA کے مطابق طیارہ اچانک تیزی سے نیچے آیا اور سمت تبدیل کر لی۔ ترجمان کے مطابق کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارہ ریڈار سے غائب ہوا۔ پاک بحریہ کا جنگی جہاز PNS ذوالفقار اور فضائیہ کا سواب طیارہ اس حادثے کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے تاکہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کو جاری رکھا جا سکے۔